ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے آج قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، اس کا ایک عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی انشاءاللہ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالی انشاءاللہ یقیناً اس بندے کو محفوظ فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی ہے، دور کر دی جائے گی، پریشانی ہے، آسانی میں تبدیل کر دی جائے گی، بیماری ہے، شفا میں تبدیل کر دی جائے گی، گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، ختم کر دی جائے گی، اتفاق آپس میں شروع ہو جائے گا اور آپس میں محبت شروع ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کچھ اور مسائل ہیں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اس ایک عمل کی برکت سے، جو عمل سورہ فاتحہ کا خاص عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے نیچے والے خزانے سے 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 4 سورہ کوثر۔ نبی علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تو مسکراتے، خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے والے خزانے سے یہ مجھے 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور جب بھی پڑھتے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوش ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا ہے، اور بھی اس کے کافی سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے، لیکن سورۃ الشفا اس کے دم صحابہ اکرام نے بھی کیے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ جس کے کرنے سے جسمانی جتنے بھی امراض ہیں، روحانی جتنے بھی امراض ہیں، سارے کے سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے فرض، یعنی کہ اذان ہوئی فجر کی تو آپ نے مسجد میں چلے جانا ہے۔ یہ مرد بھی کر سکتا ہے، یہ عورت بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ عورت یقیناً گھر میں کرے گی، اور مرد جو ہے اس کو چاہیے کہ فرض میں لیٹ نہ ہو جائے جماعت کے لیے، وہ کوشش کرے کہ وہ مسجد میں جا کے ایک الگ جگہ میں بیٹھ جائے اور اس عمل کو کرے۔ مسجد میں چلا گیا، 2 رکعت فجر کی سنت ادا کی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول، پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کا 1 دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب 41 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر 7 دن کیا اور 1 ناغہ ہو گیا، پھر آپ کا عمل شروع سے سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے دوبارہ عمل پھر شروع کرنا ہے۔ پہلا عمل آپ کا ختم ہو گیا، اجر آپ کو اس کا ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی علماء فرماتے ہیں
کہ یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلا کو بھر کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیتے ہیں کہ اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ تو ایک لفظ پر ایک نیکی ہے، تو جتنے آپ الفاظ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس کی رحمتیں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے 41 دن کی نیت سے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، ایک ناغہ ہوا دوبارہ پھر شروع سے، پھر 41 دن مکمل کرنے ہے۔ فجر کی نماز فرض سے پہلے اور سنت کے بعد، سنت اور فرض کے درمیان اس عمل کو کرنا ہے، اور جب سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری جو میم ہے بسم اللہ کی اس کو لام کے ساتھ ملا لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک دفعہ آپ نے سورت کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح 41 دن 41 بار ہر روز فجر کی نماز فرض سے پہلے اور سنت کے بعد، سنت اور فرض کے درمیان اس کو پڑھنا ہے، تو اس کی برکتیں ان گنت ہیں۔ بندہ اس کی برکتوں کی اگر گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا، بے شمار اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، نظر تیز ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اگر جسمانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، پٹھوں کی بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، گردن میں درد ہے، کمر میں درد ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیف ہے، اس عمل کی برکت سے ساری جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ شیطان کے وسوسوں سے انسان بچنا شروع ہو جائے گا، شیطان اس بندے پر حملہ نہیں کر سکے گا جو بندہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کر رہا ہے۔ آپ اس کو زندگی میں بار بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ 41 دن مکمل ہوا، اب آپ دوبارہ شروع کر دیں۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خزانے سے مجھے 4 چیزیں عطا کی گئیں اور کوئی چیز مجھے عطا اس خزانے سے نہیں کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے یہ سورہ مبارکہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تمام جسمانی بیماری، تمام روحانی بیماریوں کا علاج اسی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے میں تو آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ اس عمل کو زندگی میں ایک بار ضرور کیجیے اور اس کی برکتیں دیکھیے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل زندگی کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اللہ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رکھا ہے، جس سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس عمل کو زندگی میں ایک بار ضرور کر کے دیکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار اس عمل کو کرنا چاہیں گے۔ زندگی میں آپ جتنی بار مرضی کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ ایک عمل مکمل کریں، دوسرا شروع کر دیں، دوسرا مکمل کریں، تیسرا شروع کر دیں، تیسرا مکمل کریں، چوتھا شروع کر دیں، جتنی بار مرضی آپ اس عمل کو کریں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مسلمان اس وقت مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔